مجھے ذاتی طور پہ بہت زیادہ حیرت ہوگی اگر واقعی کچھ اس کو ڈیلے کیا جائے یا کوئی ایسا سلسلہ بنا جائے کہ جس کے بعد یہ معاملہ عدالتوں میں جائے، اور کیونکہ اس کے بہت سارے اور ریپریکیشنز ہوں گے پاکستان کے لیے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی. مجھے بڑی حیرت ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں صدر مملکت پاک فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، امید ہے وہ اہم تعیناتیوں پر تنازع کھڑا نہیں کریں گے. سارے معاملات آئین و قانون کے مطابق طے پائے ہیں. امید ہے ڈاکٹر عارف الوی اسے سیاسی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ آئین و قانون کی نظر سے دیکھیں گے. وزیر اعظم صاحب نے ایڈوائس جو ہے صدر پاکستان کو بھجوا دی ہے دونوں اپوائنٹمنٹس کے لیے. قانون اور آئین کے مطابق سارے معاملات جو ہے طے پائے ہیں. امید ہے کہ صدر صاحب جو ہے اس چیز کو متنازع نہیں بنائیں گے اور پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہے اس کو انڈورس کریں گے تاکہ یہ ہجانی کیفیت جو ہے آج شام تک جو ہے ختم ہو جائے. پیورلی آئینی اور قانونی دیکھنا ان کا حق بنتا ہے، وہ ضرور دیکھیں، لیکن سیاسی انفلوئنس کے تحت جو ہے یا سیاسی ایڈوائس کے تحت نہ کریں، کیونکہ یہ ایڈوائس جو ہے بائنڈنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے، کسی اور ایڈوائس کے تحت نہ کوئی کام. منیر صاحب کا جو 2 روز کا گیپ بیچ میں آ رہا ہے سر، ریٹائرمنٹ 27 کو سر، وہ ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. میڈیا کو اس بات کو انڈورس کرنا چاہیے کہ نمبر 1 اور نمبر 2 کے اوپر جو ہے لوگ ہیں اس کو اسی طرح ابزارب کر لیا گیا. یہ قانون اور آئین اور جو میرٹ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ جو ہے وہ سارے کے سارے جو 3 اسٹار جنرل ہوتے ہیں سب کا میرٹ بنتا ہے. اور اسی حوالے سے بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی ہمارے ساتھ ہیں. وسیم، سید عاصم منیر نئے آرمی چیف اور ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر، اور یہ سمری اب صدر مملکت کو بھیج دی گئی ہے. صدر مملکت روانہ ہو گئے ہیں لاہور عمران خان سے مشاورت کے لیے. یہاں سے آپ کیا کردار دیکھتے ہیں ان کا؟ لیکن سچویشن بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور ہائیلی سینسیٹیو بھی ہے. کل خود فواد چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں یہ کہہ چکے کہ صدر مملکت اس بہت امکان ہے اس بات کا کہ سمری کو ڈیلے نہیں کریں گے، اور انہی کے اپنے الفاظ میں فواد صاحب کی کہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ عہدہ کتنا اہم ہے اور ہم اس کو غیر متنازع بنانا نہیں چاہتے. یعنی ان کا خود کا یہ خیال ہے کہ اگر اس میں کوئی ڈیلے وغیرہ ہوا تو اس سے سارا پروسیس متنازع ہو جائے گا، اور ظاہر ہے بہت ہی ہائیلی سینسیٹیو چیز ہے. مجھے ذاتی طور پہ بہت زیادہ حیرت ہوگی اگر واقعی کچھ اس کو ڈیلے کیا جائے یا کوئی ایسا سلسلہ بنا جائے کہ جس کے بعد یہ معاملہ عدالتوں میں جائے، اور کیونکہ اس کے بہت سارے اور ریپریکیشنز ہوں گے پاکستان کے لیے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی. مجھے بڑی حیرت ہوگی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپٹکس کا ایک معاملہ ہے کہ جس میں عمران خان صاحب بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ ثابت کرنا اور یہ بھی امپریشن دینا کہ وہ اتنا زیادہ ریلیونٹ ہے کہ اتنی اہم ترین تعیناتی بھی یہ نہیں ہے کہ حکومت سے باہر ہیں تو ان کا اس تعیناتی میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ حتمی منظوری انہی کی ہوئی تو ہی جو ہے وہ یہ تعیناتی ہو پائی. اور غالباً وہ ادارے میں بھی یہ پیغام یہ جائے گا اس سے کہ بھئی اگر اور کسی نے آپ کو نامزد کیا ہے تو ہم نے بھی اس کو سیکنڈ کیا، ہمیں بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے، یہ معلومات نہیں اندازہ ہے، مجھے حیرت ہوگی اگر یہ معاملہ ڈیلے کی طرف جائے. لیکن اس میں ایک اور بات، تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی اس میں تذبذب ہے. 2 بڑے متعلقہ لیڈران سے میری بات ہوئی پچھلے کچھ گھنٹوں میں تحریک انصاف کے، جن میں سے ایک کا یہ خیال تھا، ایک نے کہا کہ ہم ایسا کچھ کرنا تو نہیں چاہیے ورنہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے. انٹرسٹنگلی دوسرے کا یہ کہنا تھا کہ all is not sorted. So let's see اگلے کچھ گھنٹے یا ایک دن میں کیا ہوتا ہے. لیکن وسیم، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانات ہیں شبلی فراز صاحب کی بات کریں، انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی اس میں وہ نہیں کی جائے گی، ہرڈل کریٹ نہیں کیا جائے گا اور اسموتھلی یہ کام ہو جائے گا. دوسری جانب حکومت کے وزراء خواجہ آصف وہ امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی تنازع کھڑا نہ کریں، سعد رفیع کی گفتگو کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان یقین دہانیوں کے باوجود بھی حکومت کی جانب سے اور وزراء کی جانب سے خدشات، ان کی کوئی گنجائش ہے؟ اب مجھے اسی لیے جو میں نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوگی اگر کچھ خدشات یا تنازعات جنم لیں، اس لیے کہ خود حکومت کے لوگ بھی آن ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ بھی اس امپریشن کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے پہلے سے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سمری التوا کا شکار نہیں ہوگی ایوان صدر میں. یہ تو وضاحت رہے کہ ایوان صدر ویسے بھی جو ہے وہ ٹیکنیکلی تو جو ایڈوائس آتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آئین کے متعلق آرٹیکل کے تحت صدر پاکستان کے پاس جو بھی سمری آئے وہ اس کو 15 دن تک ڈیلے کر سکتے ہیں، پھر وہ سمری واپس پی ایم ہاؤس بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد بھی پی ایم ہاؤس نے اسی چیز کو برقرار رکھا تو پھر ان کے پاس دوبارہ وہ سمری آئے گی، پھر اس کے بعد مزید 10 دن ہوں گے ایوان صدر کے پاس، صدر پاکستان کے پاس، یہ اس چیز کو ماننا ہے. لیکن حتمی طور پہ ماننا تو ہو گئی، لیکن ان دس کیس چونکہ تاریخوں کا بھی مسئلہ ہے کہ 27 تاریخ کی ریٹائرمنٹ اور وہ سارا مسئلہ، اس لیے سچویشن ذرا ٹرکی بن جاتی ہے. لیکن آپ نے بھی جن بیانات کا حوالہ دیا وہ پلس کچھ معلومات کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی حیرت ہوگی اگر اس حوالے سے ایوان صدر سے کچھ بھی ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے معاملہ عدالتوں میں چلا جائے
یا متنازع ہو جائے. اس پہ ظاہر حتمی کارڈ عمران خان کے پاس ہی ہے, اس لیے اس پر حتماً کہنا مشکل ہے, لیکن تجزیہ تو یہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو مشاورت کا عمل ہو رہا ہے صدر پاکستان اور عمران خان میں, یہ ایک میسج بھی دینا ہے کہ عمران خان بھی اس کا ایک حصہ ہے اور ریلیونٹ بنانا ہے, آپٹکس کے لیے بھی ہے, ایک اچھا میسج بھی دینا ہے. لیکن ساتھ میں خان صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمری آ جائے, نام سامنے آ جائے, پھر ہم اس میں قانون اور آئین کے مطابق کھیلیں گے. ظاہر عمران خان کا اپنا گفتگو کا انداز ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں خان صاحب کے پاس؟ دیکھیے آپشن تو وہی ہے جو کہ میں نے عرض کیا, جس کی کل تصدیق کی سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے, شاہد عثمانی صاحب نے, کہ جناب اس کو ایڈوائس کو 25 دن تک اس سمری کو ڈیلے کر سکتے ہیں. تو آئین اور قانون جو میکسیمم لیوریج دیتا ہے صدر پاکستان کو وہ یہ دیتا ہے. ان دس کیس ٹیکنیکل ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ 27 تاریخ کو ریٹائرمنٹ ہے, تو اگین اگر انہوں نے 27 سے زیادہ التوا کر دیا صدر پاکستان نے, پھر ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کیا وہ نام دوڑ میں شامل رہ پائے گا یا نہیں, یہ سوال اٹھ جائیں گے. اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے آئین کے فوجی ایکٹ میں ترمیم کی, ویسے وہ ریٹین کر سکتے ہیں آفیسر کو, اور گورنمنٹ نے ریٹین کر لیا, لیکن اس سب سے ہوگا کیا, حتمی نتیجہ جو بھی نکلے پروسیس متنازع ہو جائے گا. ان حالات میں یہ بڑا ایک سینسیٹیو سا معاملہ ہے, اس کا متنازع ہونا کسی کو سوٹ نہیں کرے گا, ادارے کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, اور پاکستان کو بھی, پاکستان طریقے انصاف کو بھی. تو اس میں یہ کچھ خدشات ہیں. لیکن جو آپ نے خان صاحب کے بیان کا کل جو خاور گمن صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب کو جو انہوں نے دیا, میرا اگین اس میں تاثر یہ کہ انہوں نے اس بیان کے ذریعے بھی بس یہ بتایا ہے کہ ہم ریلیونٹ ہیں, ہماری توثیق کے بغیر نہیں ہو سکتا, ہم آئین و قانون ابھی کھیلیں گے. انہوں نے ایک بس آئی بروز ریز کرنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, لیکن وہ آئین اور قانون والا یہ استعمال استحقاق نہیں کریں گے کہ جس کے تحت وہ سمری کو 25 دن ڈیلے کر دیں, مجھے ایسا لگتا ہے. اور جو ریٹین کیا ہے وفاقی کابینہ کا یہ فیصلہ, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر تو ڈیلے بھی ہوتا ہے سمری میں, تو ظاہر ہے یہ ایک ایسا فیصلہ کیا گیا ہے ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ جب میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں پر جو متعلقہ حلقے ہیں اور حکومت, ان کے بھی ذہن میں یہ تو ہے نا کہ بہرحال یہ آپشن ایکسرسائز کرنے کا ایک امکان تو ہے, کم ہی ہو لیکن امکان تو ہے. یا مثال کے طور پر یہ امکان تو ہے نا کہ جناب 27 کو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, 26 کو خان صاحب فیض آباد میں تیز لگائے بیٹھے ہوں گے, کیا وہ اس وقت تک تو نہیں لٹکا دیں گے اس کو, اور پھر 26 کے بعد پھر یعنی بالکل ہی اینڈ ٹائم تک لٹکانے کے بعد اناؤنس کر دیں, یا پھر 27 گزر جائے. تو یہ سارے خدشات کی وجہ سے ہی گورنمنٹ نے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کچھ روز پہلے بنا لی تھی, جب ریٹین کے لفظ کو ایڈ کر دیا تھا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان ریٹین کر سکتے ہیں. تو اور خود اس بات کی تصدیق کل قمر زمان قاہرہ صاحب نے اس وقت جب انہوں نے کہا اجلاس کے بعد کہ اگر صدر پاکستان کچھ سوچنا تو لازماً ہم نے بھی کچھ سوچ رکھا ہوگا, تو وہ یہی سوچ رکھا ہے. ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا کہ جناب ہم نے لیگلی ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیا ہے. سارٹ آؤٹ ضرور کر لیا ہوگا, لیکن بہرحال ایک ابہام, سوالات, تبصرہ, تذکرہ, عدالت, یہ سب کورٹ کچہری میں انوالو ہو جائے گا, تو پروسیس خراب ہو جائے گا. اس لیے ایسا نہ ہو تو بہتر ہے. اور وسیم, جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے, ہم نے ایک مختلف قسم کی پالیٹکس دیکھی ہے, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے وہ دیکھی ہے, اب نئی عسکری قیادت آ رہی ہے, تو کیا چیلنجز ہوں گے ان کے لیے؟ سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا کریڈٹ تو یہی ہوگا نئی عسکری قیادت کو, اگر وہ جو کل آؤٹ گوئنگ آرمی چیف نے جو کہا ہے کہ جناب ہم سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں, بڑا آسان ہوگا اس کو دیکھنا کہ یہ عملاً نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے. مجھے ایسا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا, پاکستان کی سیاست سے سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مداخلتیں بار بار ہوتی رہتی, کبھی کسی کے حق میں, کبھی کسی کے خلاف, پھر کبھی اس کے خلاف اور کبھی اس کے حق میں, جب ٹیبل چینج جاتے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوگا کہ اگر اپنے آپ کو واقعی وہ پالیٹکس سے دور رکھتے ہیں اور وہ نظر آ جائے گا اقدامات سے, تو یہ سب سے بہتر ہوگا. تحریک انصاف کے لیے کیا چیلنج ہوگا میرا خیال ہے سب سے بڑا وہ یہ کہ الیکشن, وہ جو بار بار جو الیکشن پر اٹکے ہوئے ہیں, خود اگر نئے آرمی چیف الیکشن کروانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی سانس میں یہ بھی کہیں, جو کہ تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں کہ صاحب ہم چاہتے ہیں آرمی کی قیادت سیاست سے دور رہے, الیکشن کروانے میں کردار ادا کر دے. یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں سکتے, کیونکہ الیکشن جو ہے وہ سیاست کا منبع محور ہے, سب سے اہم ایکٹیویٹی ہوتی ہے سیاست کی الیکشن کی. تو یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں سکتے. مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو نئے چینج کے بعد یہ شاید کچھ ضرور اس حوالے سے اطمینان ہوگا, اور ہونا چاہیے, ان کا رائٹ ہے کہ جناب پکڑ جھکڑ یہ وہ ایف آئی ایس یہ سارے سلسلے بند ہوں. لیکن جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں اس کو یہی کمیونیکیٹ کیا جائے گا, جو کہ بالکل ٹھیک ہوگا, کہ صاحب یہ ایک سیاسی جنگ ہے, آپ اپنے سیاسی مخالف سے جنگ لڑیے,
اگر آپ جیت سکتے ہیں تو آپ کروا لیجیے الیکشن, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, ہم اس پہ کردار ادا نہیں کر سکتے.